سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ کچھ لوگ جو ہیں گھریلو ناچاکیاں جو ہوتی ہیں اس میں نند اپنی بھابھی کے خلاف، بھابھی اپنی ساس کے خلاف، پھر ان پر کالے جادو کروائے جاتے ہیں. پھر ہم نے اپنے معاشرے میں یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ سوئیاں جو ہیں وہ ان کے پتلوں میں جو ہے وہ گھسیڑ دی جاتی ہیں، پھر ان کو کسی قبرستان کے اندر مدفن کر دیا جاتا ہے. آپ کے گھروں سے بیڈ کے نیچے سے آپ کو تعویذات مل رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو یہ کفریہ معاملات کرتے ہیں یہ نام نہاد مسلمز بھی، تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور اس طرح کے جو عامل ہیں، جو مطلب میں ان کے لیے ورڈ یوز کروں گا، یہ 2 نمبر لوگ ہیں جو اپنے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے یا کسی سے کوئی پیسے چند بٹورنے کے لیے ان کا بھی ایمان خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس کیسز آتے ہیں. گھر کے اندر جو ہے بہو ساس پہ، ساس بہو پہ، اور بیوی خامد پہ، اور خامد جو ہے کسی دوسرے پہ. اس طرح کے یہ کیسز چل رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کروا رہے ہیں. جادو جو ہوتا ہے یہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. عملیات و وظائف جو ہوتے ہیں یہ اپنا جائز مقصد حاصل کرنے کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے یا کسی کے دوسرے کے فائدے کے لیے کیے جانے والے جو ہوتے ہیں یہ اعمال و وظائف ہوتے ہیں. ان کو کرنا جائز ہے اور یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں. ہاں، اگر گھر کے اندر گھریلو معاملات ہو گئے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو قرآن ہمارے پاس موجود ہے. قرآن پاک پڑھ کے دم کیا جائے اور قرآن پاک پڑھ کے اصالِ ثواب کیا جائے، اس سے محبتیں پیدا. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا بہت سے درختوں پر بھی یہ پتلے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کسی کے نام کے لگائے ہوتے ہیں، اور قبرستان میں کچھ عامل جو ہیں وہ جا کر چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ جادوگر لوگ ہوتے ہیں. قبرستان میں ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ قبرستان میں ان کا کام ہوتا ہے شیطانی قوتوں، وہاں ہمزاد ہوتے ہیں، وہاں جنات ہوتے ہیں، ان سے یہ اپنی مدد لیتے ہیں.